اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان جاوید احمد قادری حاضر خدمت ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روح رمضان۔ الحمدللہ تنظیم ثناخان مصطفیٰ آباد کی سرزمین سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، بڑی مودت سے الحمدللہ یہ سیزن 3 ہے۔ ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے طریقے سے حضور کا ذکر ہم اپنے سامعین تک، ہمارے ناظرین تک پہنچ سکے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے عابد صابری صاحب اور منظور احمد فریدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم الحمدللہ جو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی مودت کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اور تنویر پیلس کے اونر جنہوں نے بڑی محبت فرمائی، بہت شفقت فرمائی حضور کے ذکر کے لیے، اللہ رب العزت ان کو بھی سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ اور آپ عمرے کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی یہ نوکری، آپ کی جمیل سعیہ اپنی پاک و عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین اکرام، میں اپنے میزبان اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ آج ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، قبلہ کاری سجاد رسول صاحب۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات، بڑی خوش نصیبی کی بات، بڑی خوش بختی کی بات کہ علماء اہل سنت، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت قبلہ حضرت علامہ مولانا مزمل حسین قادری صاحب زیدہ شرف ہو، آپ تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ حضور، آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے لیے اس ٹرانسمیشن کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات، بڑی خوش نصیبی کی بات، بڑی خوش بختی کی بات کہ عالم اسلام کے عظیم شخصیت استاد ثناخانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، جو نعت کو نعت کے رنگ میں پڑھتے ہیں اور اصل نعت جسے کہتے ہیں اس کو الحمدللہ آپ پڑھتے ہیں، بزرگوں کے کلام آپ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ عرصہ دراز سے حضور کی ثناخانی آپ کا حوالہ، آپ کی پہچان ہے۔ قبلہ الحاج سہیل نظر صاحب، السلام علیکم حضور، آپ خیریت سے ہیں حضور؟ اللہ پاک سلامت رکھے، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ اور خوشگل و خوش آواز ثناخان مصطفیٰ، اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتیں رفتیں آپ کے دامن میں ڈالی۔ محمد کامران اکبر قادری صاحب، السلام علیکم حضور، آپ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ، آپ کی تشریف آوری کا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں آیت بینہ سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ اپنی زبانوں پہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے تر رکھیے اور لائک، کمنٹس اور شیئر کرتے رہیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آئیے آیت بینات کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ قبلہ کاری سجاد رسول صاحب آپ سے ملتجی ہوں کہ آپ اپنی نوکری آیت بینات سے اس ٹرانسمیشن میں لگوائیں۔ آپ جتنے حباب ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ۔ یا
شاء الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان الله سبحان الله. اللهم زد فزد. أحسن، بارك الله. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. الله الله.
ماشاءاللہ. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام کیا خوبصورت انداز میں لحن داؤدی میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، دارین کی نعمت عطا فرمائے. اور ناظرین کرام خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. آئیے خوشگل و خوش آواز سنخان مصطفیٰ سوز و گداز کے پیکر اللہ رب العزت نے بے پناہ عزت رفت جن کے دامن میں ڈالے محمد کامران اکبر قادری صاحب، آپ سے ملتجی ہوں کہ آپ اپنی نوکری آقا دو عالم سرور انبیاء محبوب کبریا کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. جہاں روزائے پاکے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزائے جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں. یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، قوسین ٹھہرے. سرے عرش آقا کی مہمان نوازی، سرے عرش آقا کی مہمان نوازی. یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ
قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے کامران بھائی، سلامت رہیں، اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے اور اس معاشرے کے لیے بہت اہم موضوع ہے۔ وہ موضوع آج کا ہمارا جو ہے جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع زکوٰۃ کا ہے۔ حضرت آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ لوگ ارب پتی ہیں، گھرب پتی ہیں اور لوگ اللہ کی راہ میں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ کچھ ادا کرتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے، جو لوگ مال بچا بچا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی محترم، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، لیکن میں سب سے پہلے جناب عابد علی صابری صاحب، منظور احمد فریدی صاحب اور تنظیم ثناخان مصطفیٰ مصطفیٰ آباد کی پوری ٹیم کو، جن دوستوں نے اس ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے، انعقاد کیا ہے، سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کو اس میں حاضری کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ کا سننا اور جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کا سماعت کرنا، دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو آتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دولت بھی عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جائیداد بھی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اب جو مال جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ نہ کیا جائے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو بچا بچا کر رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کی راہ میں فرمایا خرچ نہیں کرتے، تو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، فرمایا محبوب ان کو سخت المناک عذاب کی وعید سنا دے۔ اب وہ عذاب کس طرح کا ہوگا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان فرمایا مال کو بچا بچا کر رکھنے والوں کو سب سے پہلے قیامت والے دن فرمایا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس مال کو گرم کر کے فتقوی بہا جباہہم، ان کے فرمایا ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہی وہ مال ہے جو تم اپنے لیے بچا بچا کر رکھتے تھے، اور فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو مال تم نے بچا کر رکھا تھا اب اس مال کا مزہ بھی چکھو۔ یعنی یہ وہی سونا چاندی ہے جس کی خاطر ہم جو ہے جناب اپنے خونی رشتے کی پرواہ نہیں کرتے۔ چند تولے زیور کی خاطر اپنی سگی ماں کو قتل کر دیا جاتا ہے، چند تولے زیور کی خاطر اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے، چند ٹکوں کے خاطر جناب اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو قتل کر دیا جاتا ہے، سگی بہن کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہی مال جس کی خاطر تم اپنے خونی رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے، فرمایا قیامت والے دن یہی مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو یہی مال قیامت والے دن تمہارے لیے جو ہے وہ عذاب اور سزا کا باعث بن جائے گا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے اور مستحقین کی، غرباء کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اچھا حضرت، بہت ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا۔ دیکھیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ہمیں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ جی مال جائے گا، اور اسی پیسے کے لیے حالانکہ ہم نے یہ لے کے نہیں جانا ساتھ، اور ہمیں آپ یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے
اور کس طرح کے لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کس اموال پہ جو ہم مال اکٹھا کرتے ہیں مال میں سے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ اس کا بھی ہمیں جواب دیجیے۔ جی بہت ہی اچھا سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بندے کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو 7.5 تولے سونا ہو، اللہ اکبر، یا چاندی ہو تو 52.5 تولے چاندی ہو، اور اگر نقدی ہو تو 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی اس ٹائم 612.34 گرام جو ہے وہ بنتی ہے تقریباً۔ تو 612 گرام تقریباً جس کے پاس چاندی ہو یا اس کے برابر جس کے پاس نقدی ہو، اور اس پر ایک اور بھی چیز ہے حضرت صاحب میں بیان کرتا چلوں، بسم اللہ بسم کہ 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ اچھا، کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ اگر جس دن سال پورا ہو جائے گا وہ بندہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ رمضان فرض کو ہو ہونا جائے۔ بھی ضروری ہے اس میں؟ جی نہیں، رمضان مبارک کا نہیں۔ مثال کے طور پہ 15 شعبان کو ایک بندے کے پاس جو ہے وہ صاحب نصاب ہوا، اس کے پاس یعنی 7.5 تولے سونا تھا، یا چاندی تھی 612 گرام، یا اس کے برابر جو ہے وہ نقدی تھی، یا کل کو ملا کر چاندی کی قیمت کے 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسے تھے، صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اگلے سال جب 15 شعبان آئے گی تو وہ بندہ جو ہے اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اب اگر وہ رمضان مبارک کا انتظار کرے گا تو یہ خود گناہ گار ہوگا۔ اب اگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو جو وہ صاحب نصاب ہوا تھا 15 شعبان کو، اس کی زکوٰۃ رمضان سے پہلے ادا کر دے گا، اور رمضان مبارک میں جو ہے وہ اپنے اگلے سال کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ کیسے لوگوں کو دینی چاہیے؟ اس کی ہمیں جان پڑتال بھی کرنی چاہیے، اور کچھ سادات کو بھی زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی رہنمائی۔ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ان میں سے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے جو رشتہ داروں میں جو صاحب احباب مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اصول سے مراد کیا ہے؟ باپ، اب دادا دادی، ٹھیک ہے، اسی طرح نانا نانی اور والدین، یعنی والدین اور ان کے والدین اور آگے ان کے والدین، یہ اصول ہوتے ہیں۔ اور فروع اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، آگے ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، تو اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار مستحق ہیں، مثال کے طور پہ اگر ماموں ہیں وہ مستحق ہیں، ٹھیک ہے، چاچو ہیں، تو پھوپھو ہیں، خالہ ہیں، مستحق ہیں، تو ان کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ جو آپ نے سوال کیا بڑا اہم کہ کیا سادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سادات کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی، اور سادات کو جو ہے وہ صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں، بڑی اہم ہے ہمارے معاشرے کے لیے، پیشہ ور بھکاری جو ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ پیشہ ور بھکاری یہ جو ہیں صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوتے ہیں، جی۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بھیس تبدیل کر کے اور جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس جائیدادیں ہوتی ہیں، ان کے پاس اپنے مکان ہوتے ہیں، اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر ان کو کسی بندے نے زکوٰۃ دے بھی دی، یا ایسی کوئی فاؤنڈیشن چل رہی ہے جو فلاح معاشرہ کا کام کرتی ہے، وہ مصارف زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے، اس کو اگر زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ مصارف زکوٰۃ میں سے کسی کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہ دی جائے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت انداز میں زکوٰۃ کے موضوع پہ اہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب مجھے نعت کی جانب بڑھنا ہے، اور نعت ان سے سننی ہے الحمدللہ جو کمال پڑھتے ہیں، اور استاد ثنا خانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ میں قبلہ سہیل نظر صاحب آپ سے بھی چند سوال مجھے درکار ہوں گے، 1 سے 2 سوال، اور نعت کے حوالے سے ہی ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ سے نعت بھی ہم سنتے ہیں۔ اب اگر مائک آپ پکڑ لیں تو مہربانی۔ سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب عرصہ دراز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، اور نعت کو نعت کے رنگ میں رہ کے پڑھ رہے ہیں۔ دل میں آپ کے بھی آیا ہوگا کہ میں بھی یہ رنگ بدلوں جس طرح آج کا دور چل رہا ہے، لیکن آپ نے بزرگوں کا رنگ پکڑا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور آج کے دور میں اور ان بزرگوں کے دور میں کیا فرق تھا؟
ماشاء بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں برادر گرامی عابد صابری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، منظور احمد فریدی صاحب کو، کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی اچھی کوشش ہے. جتنے بھی لوگ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور نعت سن رہے ہوں گے، اور اتنی اچھی گفتگو زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، جن لوگوں نے سنا مستفید ہوئے، یہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اس تنظیم ثنا خان مصطفیٰ آباد کو جاتا ہے. الحمدللہ. جو آپ نے سوال کیا، اس زمانے کی ثنا خوانی اور آج کی ثنا خوانی میں سب سے بڑا جو فرق ہے نا، وہ فرق ایک لفظ کا ہے، اور وہ لفظ ہے خلوص. واہ واہ، بہت بس اچھا. ایک ہی لفظ کا فرق ہے، اور اسی لفظ کے اندر ساری تعریفیں چھپی ہوئی ہیں. کیا بات ہے. آپ نے کہا کہ میرا بھی دل چاہا ہوگا کہ میں بھی مشہور ہوں، اور زیادہ مشہور ہوں. جی. شہرت اور نیک نامی، واہ واہ، ان دونوں لفظوں میں بھی فرق ہے. کیا بات ہے. شہرت کچھ اور ہے، نیک نامی کچھ اور ہے. کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں جتنا میرا حصہ رب تعالیٰ نے رکھا وہ مجھے عطا فرمایا ہوا ہے، بے شک. اور میں اس پہ مطمئن ہوں. الحمدللہ. جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی خواہش مزید کی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنا رنگ بدلتا ہے، نہ بھیس بدلتا ہے، وہ خلوص کا دامن پکڑ کر اپنا کام کرتا کیا رہتا ہے. بات ہے. ماشاءاللہ. پہلے خلوص تھا، خلوص کے حصول کے لیے محنت ہوا کرتی تھی. اب بھی اگر کوئی خلوص کو حاصل کرنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضری لگواتا ہے، تو آج بھی پہلے جیسی نعت خوانی کر سکتا ہے. بے شک بے شک. آپ نے نعت شریف کا مجھے کہا، میں ایک آسان پیرائی کی نعت میں ہمارے پیش کرتا جو ہوں. ناظرین ہیں، ویورز، جو ان کی طرف سے ایک فرمائش ہے، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، کلام اعلیٰ حضرت. آپ پیش فرمائیں. بسم اللہ. جی میں پیش کرتا ہوں. کیا بات. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. کیا بات ہے. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال ہزار پھرتے کیا بات ہے. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار
در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بہت خوبصورت آپ نے کلام اعلیٰ حضرت پیش کیا اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے حضرت مجھے آپ کی طرف بڑھنا ہے اور پھر وہی بات زکوٰۃ کی مجھے کرنی ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم تجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم زکوٰۃ کا بتانا ضروری ہے یا صرف نیت ضروری ہے جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے سفید پوش بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اگر یہ کہہ کر زکوٰۃ دی جائے کہ بھائی ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کو یہ راشن دے رہے ہیں یا یہ نقدی کی صورت میں دیں تو ہم آپ کو کہیں کہ جی ہم آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں تو وہ معیوب سمجھتے ہیں اچھا نہیں لگتا ان کو دل آزاری ہوتی ہے تو فقہائے کرام نے علماء کرام نے کہا کہ دل میں نیت ہونا ضروری ہے اچھا اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ راشن لے کر دے رہے ہیں اگر آپ کسی کی بیٹی کی شادی ہے اس کی مدد کر رہے ہیں یا نقدی کی صورت میں آپ دے رہے ہیں کیش دے رہے ہیں تو دل میں نیت ہونا ضروری ہے زبان سے اگرچہ نہ بھی کہا جائے تو اس کو کہا جائے یار میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے میری طرف سے آپ کے لیے یہ تحفہ ہے تو اس طرح بھی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی ہو جاتی ہے اور آج کے دور میں جب بندہ کسی کو آپ کہہ رہے ہیں گفٹ کے طور پہ تو اس میں فوٹو سیشن بہت ضروری ہو گیا ہے جی ویڈیو بہت ضروری ہو گئی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں اس کو یہ دے رہا ہوں تو ایسا معاشرے میں کس طرح ہم اپنے آپ کو جی آپ نے میں آپ کے سوال کو سمجھ کے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے فرمایا کہ تم صدقہ جو ہے اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اللہ اکبر یعنی اتنا جو ہے وہ چھپا کر صدقہ دو لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جناب صابن کی ایک چکی بھی اگر کسی کو دے رہے ہیں تو ساتھ جو ہے فوٹو سیشن کروایا جاتا ہے اسی طرح کسی کو آٹے کا ایک تھیلا دے رہے ہیں تو غریب کی غربت کا جنازہ نکالا جاتا ہے اور اس ساتھ جو ہے جناب تصویر اور فوٹو بنائی جاتی ہے تو یہ سارے کا سارا جو ہے دکھاوے میں آ جائے گا اگر فوٹو بنائی جائے گی اور ساتھ ویڈیو سیشن ہوگا تو یہ دکھاوے میں آ جائے گا پھر اس نیکی کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا نیکی وہی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے جو اخلاص اور للہیت کے لیے دی جائے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے دی جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو وہی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ حضور بہت شکریہ آئیے کامران قادری صاحب کی جانب ہمیں بڑھنا ہے حضور کی نعت ہمیں سننی ہے آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے اور اس ٹرانسمیشن کو شیئر ضرور کیجئے کیونکہ یہ تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے زیر اہتمام ہے اور روح رمضان ٹرانسمیشن ہے آئیے حضور کی نعت سنتے ہیں کامران قادری صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تنویر پیلس کے آنر کی جانب سے میں ایک سیدہ پاک کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کروں گا آئیے مل کے پڑھتے ہیں ہو سکے تو مل کے پڑھیے گا مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ ہے علی کے گھر کی زینت
فاطمہ ہے علی کے گھر کی زینت فاطمہ سیدہ طیبہ ظاہرہ فاطمہ سیدہ طیبہ ظاہرہ فاطمہ مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ رونق بیت نبوت فاطمہ رونق بیت نبوت فاطمہ دختر ماہ رسالت فاطمہ دختر ماہ رسالت فاطمہ سیدہ طیبہ ظاہرہ فاطمہ مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ ہے علی کے گھر کی زینت فاطمہ اور ہم پہ لازم ہے کرے اس کا ادب ہم پہ لازم ہے کرے اس کا ادب آپ سے ہے جس کو نسبت فاطمہ آپ سے ہے جس کو نسبت فاطمہ سیدہ طیبہ ظاہرہ فاطمہ مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ اور مصطفیٰ نے بدعت منی کہا مصطفیٰ نے بدعت منی کہا ارے رکھتی ہے کچھ ایسی قربت فاطمہ رکھتی ہے کچھ ایسی قربت فاطمہ اور مشکلوں میں اے علی ان کو پکار مشکلوں میں اے علی ان کو پکار مشکلوں میں اے علی ان کو پکار ارے ٹال دے گی سب مصیبت فاطمہ ٹال دے سب مصیبت فاطمہ مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ ہے علی کے گھر کی زینت فاطمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کامران بھائی بہت شکریہ.
بہت نوازش، آپ تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اور کیا خوبصورت انداز میں بارگاہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آپ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت مجھے آپ کی طرف بڑھنا ہے، اور ایک بہت اہم سوال کہ زکوٰۃ دینے کے لیے دینی درسگاہ میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے یا ہم کسی باہر کے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ جی بہت ہی اہم سوال ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مصارف بیان فرمائے ہیں وہ 8 ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں، جی، محکمہ زکوٰۃ سے جن کا جو امپلائز ہیں۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب یعنی وہ غیر مسلم کہ جن کو ہم مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دیں، ہو سکتا ہے کہ اس طرح ان کا دل جو ہے پسیج جائے۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ لیکن وہ میں ابھی بیان کروں گا۔ 5ویں نمبر پہ ہے غلام، کسی غلام کو، قیدی کو آزاد کروانے کے لیے، غلام کو آزاد کروانے کے لیے۔ 6 نمبر پہ مقروض کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، اور نمبر 8 ہے مسافر کو زکوٰۃ دینا۔ جو آپ نے سوال کیا کہ کافر کو زکوٰۃ دینا، تو فی زمانہ جو ہے چونکہ آج کل جو ہے اس دور میں جو ہے وہ حدود نہیں تھے، جی ٹھیک ہے، اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اب آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے اور اسی طرح عیسائی بھی رہتے تھے، ہر مذہب کے، تو اس دور میں دینا زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ ہر ملک کی حدود جو ہیں وہ ہر ملک کی حدود باؤنڈری لائن جو ہے وہ کھینچی ہوئی ہے، مقرر ہے، تو اس وجہ سے علماء نے یہی کہا کہ مؤلفۃ القلوب کی مد میں زکوٰۃ جو ہے نہیں دی جا سکتی۔ لیکن جو مدارس کو زکوٰۃ دینا ہے یہ فی سبیل اللہ کے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ اپنے آپ کو جو ہے دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدارس میں جو طلباء موجود ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک حدود ہوتی ہے، شرائط ہوتی ہیں، تو زکوٰۃ کی شرائط، زکوٰۃ کو جب دینا ہے تو کن باتوں کا خیال کرنا ہے؟ جی زکوٰۃ دیتے ہوئے انہی جو ابھی میں نے جواب دیا تقریباً اس سے ریلیٹڈ ہی ہے اس کا جواب، کہ دیکھا جائے گا کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ جس طرح ابھی پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ پیشہ ور بھکاری جو ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ زکوٰۃ اگر دے بھی دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی فاؤنڈیشن ہے جو کہ مصارف زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دے دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کوئی اور شخص جو کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن وہ جناب لائن میں آ کر لگ جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو دیکھا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ اور سب سے بہترین جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان میں تلاش کیا جائے، ان کو زکوٰۃ دی جائے جو مستحق ہیں، اور دوسرے نمبر پہ پھر مدارس دینیہ کو دی جائے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا۔ اور سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے، سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے، میرا تو باپ دادا بھی ہے منگتا بطول کا، میرا تو باپ دادا بھی ہے منگتا بطول کا۔ اور رہتی ہے میری دیکھ لو موجے لگی ہوئی، رہتی ہے میری دیکھ لو موجے لگی ہوئی، مجھ پہ کرم یہ ہوا کیسا بطول کا، مجھ پہ کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا۔ اور مولا علی نے کہہ دیا، قبلہ مولا علی نے کہہ دیا یہ سیدہ کی شان میں، مولا علی نے کہہ دیا یہ سیدہ کی شان میں، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے،
اللہ ہی جانتا ہے رتبہ بطول کا، اللہ ہی جانتا ہے یہ رتبہ بطول کا۔ اور کبھی نظروں کو خم کروں، کبھی آنکھوں کو نم کروں، میں اس کے بعد عصمت زہرا رقم کروں۔ الفاظ خود ہی شان سے بنتے ہیں شعر کو، کوثر کی آیتوں کو جو لہجے پہ دم کروں۔ اور یا رب میرے قلم کو تو شمشیر میں بدل، ارے گستاخ سیدہ کو میں سر سے قلم کروں، ارے گستاخ سیدہ کو میں سر سے قلم کروں۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اب ہم نے حضور کی نعت کی جانب بڑھنا ہے۔ اس سے پہلے میں ہمارے مہمان جتنے تشریف لائے ہیں، زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، قبلہ کاری سجاد رسول صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور یوں ہی قرآن کی محبت میں آپ کو جینا نصیب کرے، قرآن کی محبت میں آپ کو مرنا نصیب کرے۔ اور ہمارے لیے الحمدللہ جو ہماری گفتگو جن سے ہم چلتی رہی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ہمیں دل میں اتارنی ہے، نہ کہ دماغ پہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے، بلکہ دل میں اتاریے اور زکوٰۃ ادا کیجئے۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا مزمل حسین قادری صاحب زیدہ شرف حضور، آپ کا بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ اور استاد ثنا خان الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہیں، حضور کے ثنا خان بھی ہیں، قبلہ حافظ سہیل نظر صاحب، حضور آپ کا بھی شکریہ، آپ کے تشریف آوری کا شکریہ۔ ہم آپ کی گفتگو سے بھی الحمدللہ مستفیض ہوئے، آپ کی نعت سے بھی ہم مستفیض ہوئے، اللہ رب العزت آپ کو دارین کی نعمت عطا فرمائے۔ اور محمد کامران اکبر قادری صاحب حضرت، آپ کا بھی شکریہ، آپ کے تشریف آوری کا بھی شکریہ، اللہ رب العزت آپ کو بھی سلامت رکھے، دارین کی نعمت عطا فرمائے۔ اور حضرت مجھے اب آپ کی جانب بڑھنا ہے، قبلہ حافظ سہیل نظر صاحب، آپ سے میں عرض گزار ہوں کہ بات چل پڑی ہے سیدہ کائنات کی، تو آپ اس بارگاہ میں بھی، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں بھی اپنی نوکری پیش فرمائیں۔ اور میں تمام ناظرین سے یہی عرض گزار ہوں کہ آپ الحمدللہ اتنی محبت فرما رہے ہیں، اتنی عقیدت آقا دو جہاں سے فرما رہے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن کیسی لگ رہی ہے؟ تنظیم ثنا خان مصطفیٰ آباد کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں اور بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے ذیشان بھائی، عبدالباسط بھائی اور نوید بھائی اور عابد صابری صاحب، منظور احمد فریدی صاحب، حسن فریدی صاحب، محسن فریدی صاحب، ان سب کا مشکور ہوں، پوری ٹیم کا۔ ایک ایک بندے کا نام لوں تو کافی ٹائم مجھے درکار ہوگا۔ اللہ رب العزت اس ٹیم کو اگلے سال مدینہ پاک کی اور ہم سب کو مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ نعت کی جانب بڑھ رہے ہیں حافظ سہیل نظر صاحب، بسم اللہ۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتا ہوں، یہ اور بڑی عظیم سعادت ہے جس کو بھی نصیب ہو۔ نبی کی آنکھوں کا نور زہرا، نبی کی آنکھوں کا نور زہرا، نبی کے دل کا قرار زہرا ہے، جس پہ نازاں رسول اکرم ہے، جس پہ نازاں رسول اکرم، علی کے گھر کی بہار زہرا، نبی کی آنکھوں کا نور زہرا، تمہارے رخ پر خدا نے اپنی تجلیوں کے حجاب ڈالے،
تمہارے رخ پر خدا نے اپنی تجلیوں کے حجاب ڈالے، بنا ہے حوروں کے رخ کا غازہ، بنا ہے حوروں کے رخ کا غازہ، تمہاری راہ کا غبار ذرا بنا ہے حوروں کے رخ کا غازہ، انہیں ملی فقر کی ہے دولت، ملی ہے سرداری خلد کی بھی، انہیں ملی فقر کی ہے دولت، ملی ہے سرداری خلد کی بھی۔ مصرع قابل توجہ ہے، جسے بھی چاہیں گی دیں گی جنت، جسے بھی چاہیں گی دیں گی جنت، یہ رکھتی ہیں اختیار ذرا، جسے بھی چاہیں گی دیں گی جنت، انہیں ملی فقر کی ہے دولت، ملی ہے سرداری خلد کی بھی، جسے بھی چاہیں گی دیں گی جنت، جسے بھی چاہیں گی دیں گی جنت، یہ رکھتی ہیں اختیار ذرا، نبی کی آنکھوں کا نور زہرا، نبی کے دل کا قرار ذرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، کیا خوبصورت انداز میں، ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں، اور کیا کمال کے شعر ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے کہ در زہرا سے کوئی در ڈھونڈ کے تو لا، در زہرا سے کوئی در ڈھونڈ کے تو لا، دنیا میں نہیں ملتا تو جنت سے ڈھونڈ کے لا، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس در کا غلام ہوں، ارے جا مجھ جیسا مقدر کہیں ڈھونڈ کے لا، ارے جا مجھ جیسا مقدر کہیں ڈھونڈ کے لا۔ ناظرین اکرام، اپنے میزبان جاوید احمد قادری کو اجازت دیجیے، کل ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ اور خوبصورت گفتگو کے ساتھ، خوبصورت قاری قرآن کے ساتھ، خوبصورت ثناخانوں کے ساتھ۔ اپنی محبتوں کا خراج ہمیں ضرور پیش کیجیے، اور آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، آپ کی رہنمائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔